السلام علیکم، خوش آمدید۔ ہوپفلی آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ جی ہم پڑھ رہے ہیں پلانٹ کی جو مختلف پارٹس ہے، ٹرمینالوجی، ان سے ریلیٹڈ ٹرمینالوجی ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس ضمن میں آپ اسٹیم، روٹ اور فلاور کی کچھ ٹرمینالوجی پڑھ چکے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم جو ہے وہ فلاور کو مزید جو ہے وہ ایکسپلین کریں گے اور اس کے جو ہے ریلیٹڈ ٹرمز، ٹرمینالوجی سے ریلیٹڈ ٹرمز ہیں ان کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ اسی زمن میں ٹرم ہے پولیگیمس۔ پولیگیمس کا کیا مطلب ہے جی؟ پولیگیمس کا مطلب ہے if a plant bears staminate, pistillate and hermaphrodite flower, for example mango۔ اس قسم کے بھی پلانٹ ہوتے ہیں جن میں میل فلاور بھی ہوتے ہیں الگ سے اور فیمیل فلاور بھی ہوتے ہیں الگ سے اور بائیسیکشول فلاور بھی ہوتے ہیں ہرمافروڈائٹ۔ ٹھیک ہے، جیسے ایگزامپل اس کا مینگو ہے، تو ایسے پلانٹ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم پولیگیمس کہتے ہیں۔ مین ایک ہی پلانٹ پر میل فلاور بھی اگے ہوئے ہیں، فیمیل فلاور بھی اگے ہوئے ہیں اور بائیسیکشول وہ فلاور جن میں میل اور فیمیل دونوں پارٹ موجود ہے، تو ایسے پلانٹ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پولیگیمس پلانٹ کہتے ہیں۔ یہ اسٹیمنٹ کا مطلب کیا ہے؟ اسٹیمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک فلاور میں اسٹیمن موجود ہے، کارپل نہیں ہے، تو یہ کیا ہوا؟ میل فلاور ہوا۔ پسٹلیٹ کا مطلب کیا ہے؟ اس میں پسٹل موجود ہے، کارپل موجود ہے، اسٹیمن موجود نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ فیمیل فلاور ہے، پسٹلیٹ فلاور ہے۔ ہرمافروڈائٹ کیا ہے؟ ایک ہی فلاور میں اسٹیمن بھی ہے اور اس میں جو ہے وہ پیٹل کارپل بھی موجود ہے، تو ایسی پلانٹ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایسا پلانٹ جس میں اسٹیمنائٹ، پسٹلیٹ اور ہرمافروڈائٹ فلاور سارے اگے ہوئے ہوں، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پولیگیمس فلاور کہتے ہیں۔ تیلمس آپ جانتے ہیں، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ جو سٹاک کا فلاور ہوتا ہے جس کو ہم پیڈیسل کہتے ہیں، اس کا اوپری حصہ جس پر سیپلز اور پیٹلز موجود ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ بلبس ہوا ہوتا ہے۔ اس بلبس پورشن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تیلمس کہتے ہیں، اس کو ہم ریسیپٹیکل بھی کہتے ہیں، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ ٹرمینل پارٹ آف دا پیڈیسل بیئرنگ سیپل، پیٹل، اسٹیمنز اینڈ کارپل۔ فلاور کا وہ حصہ، پیڈیسل کا وہ حصہ جس پر جو ہے میل اور فیمیل فلاور، اور جس پر جو ہے سیپلز اور پیٹلز اور کارپل یہ سارے اگے ہوئے ہوں، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ان کو ہم پیڈیسل کہتے ہیں، یہ ان کو ہم تھیلمس کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں نا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ پیڈیسل ہے، اس کا جو اوپری حصہ ہے یہ کیا ہوا ہے؟ بلبس ہوا ہے، تو یہ بلبس پورشن کو ہم تھیلمس بھی کہتے ہیں اور اس کو آپ ریسیپٹیکل بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ پریویس نالج جو ہے وہ لیکچر آپ ریکال کر لیں، صحیح ہے؟ اچھا، اس کے بعد جو ہے آتا ہے اینتھوپور۔ اینتھوپور کیا ہے جی؟ بتائے اینتھوپور یہ کیا ہے؟ نوٹ کا نام ہے اینتھوپور۔ اینتھوپور کیا ہے؟ نوٹ کا نام ہے۔ انٹرنوڈ بٹوین کیلکس اینڈ کرولا۔ کیلکس جانتے ہیں نا، لیف ہے، اور کرولا، کیلکس جو ہے وہ گرین لیوز ہوتے ہیں، فلاور کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ کرولا جو ہے کلرڈ لیوز ہوتے ہیں فلاور میں، تو کیلکس اور کرولا کے درمیان جو سپیس ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اینتھوپور کہتے ہیں، انٹرنوڈ ہے، صحیح ہے؟ اچھا، اینڈروفور کا کیا مطلب ہے؟ انٹرنوڈ بٹوین کرولا اینڈ اسٹیمن۔ کرولا اور اسٹیمن کے بیچ میں جو سپیس ہے، کرولا اور اسٹیمن کے بیچ کے سپیس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اینڈروفور کہتے ہیں۔ یہ آپ کرولا جانتے ہیں، آپ اسٹیمن جانتے ہیں، صحیح ہے؟ تو ان کے بیچ میں جو پورشن ہے انٹرنوڈ ہے وہ کیا ہے؟ اینڈروفور کہلاتا ہے۔ گائنینڈروفور سملرلی انٹرنوڈ بٹوین اسٹیمنز اور کارپل اور اسٹیمن کے بیچ جو ہے وہ سپیس، وہ انٹرنوڈ کیا کہلاتا ہے؟ گائنینڈروفور کہلاتا ہے۔ ہوپفلی آپ سمجھ رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کریں جی۔ یہ ہائپوگانس فلاور کیا ہے؟ یہ پوزیشن آف اووری جو ہے کے بیس پر، پوزیشن آف اووری کے بیس پر فلاور کی 3 اقسام ہے۔ پوزیشن آف اووری سے کیا مطلب ہے؟ اووری وہ سپیریئر ہے، انفیریئر ہے یا سیمرل لائن پر جو ہے وہ فال کرتا ہے، تو اس کے بیسس پر جو ہے فلاور کے 3 ٹائپس ہیں۔ ہائپوگانس فلاور کسے کہتے ہیں؟ اووری سپیریئر، ادر 3 پارٹس سیپل، پیٹل، اسٹیمن۔ آپ جانتے ہیں کہ فلاور میں 4 جو ہے ورلز ہوتے ہیں، ٹیپیکل سیپل ہوتا ہے،
پیٹل، اسٹیمن اور کارپل. ٹھیک ہے، اوری جو ہے وہ کارپل کا پارٹ ہے. تو ایسے فلاور میں، ایسے فلاورز جن میں اوری جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، سپیریئر ہوتا ہے، اور یہ 3 ورل سیپلز، پیٹل اور اسٹیمن کیا ہے، یہ انفیریئر بلو دی اوری ہوتے ہیں. تو ایسے فلاور کو ہم کیا کہتے ہیں، ہائپوگائنس فلاور کہتے ہیں. اور اس کے ایگزامپل پاپی پلانٹ ہے، پاپیروس سمنیفیرم، براسیکا وغیرہ میں یہ کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ دیکھ لیے ڈائیگرام کو، یہ ڈائیگرام آپ کو نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ فرسٹ جو ہے یہ لیوز، یہ کیا ہے، یہ سیپل ہے. یہ دوسرے نمبر پر یہ جو ہے یہ کیا ہے، یہ پیٹلز ہے. اور پھر یہ فلامنٹ، یہ اسٹیمن ہے. صحیح نا، 3 ورلز ہے، سیپل، پیٹل، اسٹیمن. صحیح ہے، اور بیچ میں یہ کارپل اگا ہوا ہے. تو کارپل میں یہ پورشن کیا کہلاتا ہے، یہ اوری کہلاتا ہے. صحیح ہے، تو آپ کو واضح نظر آ رہا ہے کہ اوری کا پوزیشن کیا ہے، وہ ابو ہے، اور یہ 3 ورل جو ہے وہ پوزیشن میں کیا ہے، نیچے لگے ہوئے ہیں. تو ایسے فلاور کو ہم کیا کہتے ہیں، ہائپوگائنس فلاور کہتے ہیں. ہائپوگائنس جس میں اوری سپیریئر ہو اور یہ 3 ورل جو ہے وہ کیا ہو، انفیریئر ہو، ایسے فلاور کو ہم کیا کہتے ہیں، ہائپوگائنس فلاور کہتے ہیں. پیریگائنس فلاور کا ہے when all the 4 leaves lie on same plane, for example cherry. اچھا، یہ 4 ورل جو ہے آپ نے یہ پڑھا، when all the 4 leaves. ٹھیک ہے، when all the 4 leaves، یا اس طرح کر لے کہ سیپل، پیٹل، اسٹیمن اور اوری جو ہے وہ بالکل سیم پلین پر وہ لائی کرتے ہوں. تو ایسے فلاور کو ہم کیا کہتے ہیں، پیریگائنس فلاور کہتے ہیں. یہ آپ ملاحظہ کریں، یہ پیریگائنس ہے. دیکھیں یہ کیا ہے، یہ پیٹل، یہ سیپل، یہ پیٹل، یہ اسٹیمن. ٹھیک ہے، یہ اوری. تو دیکھیں نا، یہ سارے سیم پلین پہ جو ہے وہ لائی کرتے ہیں، پوزیشن اس کا سیم ہے. جب سیم پوزیشن پر ہو تو ایسے فلاور کو ہم کیا کہتے ہیں، پیریگائنس فلاور کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اوری، سیپل، پیٹل، اسٹیمن سیم لائن پر، پلین پر جو ہے فال کرتے ہیں. تو ایسے فلاور کو ہم کیا کہتے ہیں، پیریگائنس فلاور کہتے ہیں. ایپیگائنس فلاور کیا ہے جی، ایپی اوری انفیریئر، اوریز میں جو ہے وہ انفیریئر ہوتی ہے، اور ادر 3 parts آف دا فلاور دیٹ از سیپل، پیٹل، اسٹیمن جو ہے وہ سپیریئر ہوتے ہیں. فار ایگزامپل بنانا، پرونس ایپل ایٹسٹرا، اس میں ایپیگائنس فلاور ہوتے ہیں. یہ ڈائیگرام میں ملاحظہ کر سکتے ہیں. دیکھیے جی، یہ سیپل ہے، یہ پیٹل ہے، یہ کیا ہے، یہ اسٹیمن ہے. سیپل، پیٹل، اسٹیمن. ٹھیک ہے، اور بیچ میں یہ کیا ہے، یہ کارپل ہوگا ہوا ہے. یہ کارپل کا اسٹیگما ہے، یہ اسٹائل ہے، اور بیچ بلو جو ہے سب سے نچلے حصہ میں یہ کیا ہے، یہ اوری ہے. تو اوری کا پوزیشن کیا ہے، وہ لوور ہے، انفیریئر ہے. اور یہ سیپل، پیٹل، اسٹیمن اس کے بالکل ایگزیکٹلی اوپر لگے ہوئے ہیں. تو یہ فلاور آپ کا کیا ہے، یہ آپ کا ایپیگائنس فلاور ہوا. صحیح ہے، ایگزامپل اس کے دیے ہوئے ہیں، بنانا، پرونس ایپل آپ جانتے ہیں. صحیح ہے. ایسٹیویشن نیکسٹ جو ہے وہ ٹرم ہے، اور اس میں جو ہے سب ٹائپس ہیں. ایسٹیویشن کیا کہتے ہیں جی، سیپل اور پیٹلز کی ارینجمنٹ کو ہم ایسٹیویشن کہتے ہیں. سیپل اور پیٹل کس طریقے سے ارینج ہے، سیپل اور پیٹل جو ہے، جو ارینجمنٹ آف سیپل اور پیٹل ہے کس طریقے سے ارینج ہے، اس ترتیب کو جو ہم کیا کہتے ہیں، ایسٹیویشن کہتے ہیں. تو ایسٹیویشن کے مختلف ٹائپس ہیں. والویٹ ہے. اچھا جی، والویٹ ایسٹیویشن کیا ہے، والویٹ یہ ہے جی کہ یہ سیپل، یہ والویٹ ایسٹیویشن کا ڈائیگرام دیا، تھرو ڈائیگرام اس کو ہم ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا. یہ سیپل 1، 2 سیپل، تیسرا سیپل، چوتھا اور 5 سیپل ہے. بالکل یہ دیکھیے کہ اینڈ پوائنٹس بالکل ایک دوسرے کے بالکل برابر ہے، بالکل جو ہے ایک دوسرے کو فیس کرتے ہیں. اینڈ پوائنٹس اینڈ پوائنٹس ایک دوسرے کو فیس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح نہیں ہے کہ ایک نیچے اندر ہے اور دوسرا جو ہے باہر ہے، نہیں، بالکل ایگزیکٹ سیم پلین پر ہے. ٹھیک ہے نا، اور پورا ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ سرکل بناتا ہے. تو اس قسم کے ارینجمنٹ کو ہم کیا کہتے ہیں، والویٹ ایسٹیویشن کہتے ہیں. دیکھیں نا، یہ سیپل ہے، یہ سیپل ہے، سیپل یہ لگے ہوئے ہیں. تو یہ سیپل کس ترتیب سے لگے ہوئے ہیں، ان کے یہ مارجنز جو ہے، یہ اینڈ پوائنٹ جو ہے ایک دوسرے کو فیس کرتے ہیں اور بالکل سیم لائن پر ہے، سیم پلین پر ہے. صحیح ہے. تو اگر ایسے ہی کنڈیشن آپ فلاور میں دیکھیں جس میں جو ہے سیپلز اور پیٹل بالکل ان کے اینڈ جو ہے ایک دوسرے کو فیس کرتے ہوں، ایک لائن پر فال کرتے ہوں، تو اس ایسٹیویشن کو ہم کیا کہتے ہیں، والویٹ ایسٹیویشن کہتے ہیں. دوسرا ایسٹیویشن ٹائپ ہے ٹویسٹڈ،
جیسا ہم اس کو مزید پڑھتے جائیں گے اور ٹائپ اس کے سمجھ کی کوشش کرتے جائیں گے تو یہ کنسیپٹ ہمیں کلیئر ہوتا چلا جائے گا نا. یہ ٹوسٹڈ اور کنٹارٹڈ کا کیا مطلب ہے جی؟ اسٹیویشن کا ٹائپ ہے جی. یہ دیکھنے کا ملاحظہ کریں یہ کیا ہے. اس میں جی آپ کے یہ سیپلز دیے ہوئے ہیں، ایک سیپل، دوسرا سیپل، تیسرا، چوتھا اور یہ پانچواں دیے گئے ہیں. آپ پوزیشن ملاحظہ کریں سیپل کی. ایک سیپل لے لیں، اس کا جو ہے ایک اینڈ سیپل کا کیا ہے وہ اندر کی طرف ہے اور دوسرا جو ہے وہ باہر ہے. دوسری سیپل کا ایک پارٹ جو ہے اندر، دوسرا پارٹ باہر ہے. تیسری سیپل کا ایک پارٹ اندر، دوسرا باہر. تیسری سیپل کا ایک پارٹ اندر، دوسرا باہر. پانچویں سیپل کا ایک پارٹ اندر اور ایک جو ہے اینڈ مارجن اس کا باہر. تو ایسی اسٹیویشن ترتیب کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو جو ہے ہم کنٹارٹڈ کہتے ہیں یا ٹوسٹڈ اسٹیویشن کہتے ہیں. یہ آپ ڈائیگرام میں بھی نیچے بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. یہ سیپل ہے جی، یہ سیپل ہے اور یہ ہے اور یہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس سیپل کو آپ دیکھ لیجیے ذرا، واضح ہے، دکھائی دے رہا ہے. یہ اس کا ایک پارٹ جو ہے اندر ہے، دوسرا اس کے اوپر آیا ہوا ہے نا، اور اس کا یہ مارجن جو ہے دوسرے کو اوور لیپ کرتا ہے. ٹھیک ہے، ایک جو ہے ایک مارجن دوسرے کو اوور لیپ کرتا ہے اور اس کا دوسرا مارجن جو ہے اس پر دوسرا آیا ہوا ہوتا ہے. تو اس طریقے سے ایک پارٹ جو ہے سیپل کا اندر، دوسرا باہر، ایک اندر، دوسرا باہر، ایک اندر، دوسرا باہر، ایک اندر، دوسرا باہر، ایک اندر، دوسرا باہر. اس ترتیب سے اگر سیپلز اور پیٹل لگے ہوئے ہوں تو اس اسٹیویشن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کنٹارٹڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اسٹیویشن کا تیسرا ٹائپ ہے امبریکیٹ اسٹیویشن. امبریکیٹ اسٹیویشن کا کیا مطلب ہے؟ فلاور میں 5 سیپلز ہیں، آپ گن لیں 1 2 3 4 5. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک کمپلیٹلی انر ہوتا ہے، ایک کمپلیٹلی انر ہوتا ہے. مطلب انر کا کیا مطلب؟ دوسرے دونوں اینڈز جو ہے وہ کمپلیٹلی انر ہے. ایک کمپلیٹلی آؤٹر ہوتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ دیکھ لیں ان کی یہ پارٹ دونوں اینڈ جو ہے وہ آؤٹر ہے اور 3 باقی جو ہے تو وہ ٹوسٹڈ کنڈیشن میں ہوتے ہیں. سیپل کے ایک پارٹ جو ہے وہ اندر، دوسرا باہر. ایک پارٹ دوسرے سیپل کا ایک پارٹ اندر، دوسرا باہر. تیسرے سیپل کا ایک پارٹ اندر، دوسرا باہر. ٹھیک ہے، تو اس قسم کی ترتیب کا سیپل پیٹل 5 ہے. ایک کمپلیٹلی انر ہے، ایک کمپلیٹلی آؤٹر ہے اور ریسٹ جو 3 رہتے ہیں تو اس کے ایک پارٹ جو ہے سیپل کا وہ اندر، دوسرا باہر. ایک اندر، دوسرا باہر، ایک اندر، دوسرا باہر. اس ترتیب کو، اس اسٹیویشن کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم امبریکیٹ اسٹیویشن کہیں گے. صحیح ہے، یہ دیکھ لینا، یہ مختلف سیپلس میں دیے ہوئے ہیں. ایک جو ہے وہ واضح ہے کہ دونوں اس کے اینڈ جو ہے ایک اینڈ یہ، ایک اینڈ یہ، دونوں انر ہے اور یہ اس کا دوسرا جو ہے سیپل ہے اس کا ایک اینڈ آؤٹر اور اس کا یہ بھی اینڈ جو ہے وہ آؤٹر ہے. تو اس ترتیب سے یہ کیا ہوا؟ اس کو ہم امبریکیٹ کنڈیشن کہتے ہیں. اچھا جی، اسٹیویشن کا ایک اور ٹائپ ہے ویکسیلری. ٹھیک ہے، ویکسیلری سے میں پہلے یہ کوئنکوینشل ہم پڑھ لیتے ہیں. ویکسیلری سے پہلے ہم کوئنکوینشل جو ہے وہ کوئنکوینشل اس کو پڑھ لیتے ہیں. صحیح ہے، تو یہ امبریکیٹ سے آپ اس کو کمپیئر کرتے جائے تو کیا ہے؟ سیپل اس میں کیا ہے؟ 5. 1 2 3 4 5 5 ہے. 2 کمپلیٹلی جو ہے وہ کیا ہے؟ انر ہے. 2 5 میں 2 سیپلس یا پیٹلس وہ کمپلیٹلی انر ہے. یہ دیکھیں دونوں اینڈ جو ہے وہ انر ہے. ٹھیک ہے، اور 2 سیپلس اور پیٹل جو ہے وہ آؤٹر ہے. دیکھ لیجیے آپ. صحیح ہے، اس کا بھی اینڈ فری باہر دونوں، اس کے بھی اینڈ باہر دونوں. 2 کمپلیٹلی انر، 2 کمپلیٹلی آؤٹر. ایک بچ جاتا ہے تو اس کا ایک اینڈ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اندر کی طرف ہے اور دوسرا باہر کی طرف ہے. ٹھیک ہے، تو اگر اس ترتیب سے سیپلز اور پیٹل لگے ہوئے فلاور میں تو آپ بالکل بلا جھجک اس کو کیا کہتے ہیں؟ کوئنکوینشل اسٹیویشن کہتے ہیں. کوئنکوینشل 2 کمپلیٹلی انر، 2 کمپلیٹلی آؤٹر اور ایک جو ہے وہ اوور لیپڈ اور بینگ اوور لیپڈ کا وہ سچویشن میں ہوتا ہے. صحیح ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کوئنکوینشل اسٹیویشن ہم کہتے ہیں. اچھا، اس میں ایک ویکسیلری ہے. ویکسیلری آف فیبیسی میں جو ہے آپ نے ملاحظہ کیا ہوا ہے. ویکسیلری میں کیا پوزیشن ہوتا ہے؟ اس میں چار جو ہو سیپلس ہوتے ہیں، پیٹلس ہوتے ہیں. فلاور میں 4 جو ہے وہ پیٹلس ہوتے ہیں. صحیح ہے، یہ آپ گن لیں 1 2 3 4. ٹھیک ہے، تو اس میں ایک پیٹلس جو ہے وہ کیا ہے؟ دوسری پیٹلس کے مقابلے میں بڑا ہوتا ہے، جس کو ہم سٹینڈرڈ کہتے ہیں. صحیح ہے،
یا ویکزیلم بھی اس کو کہا جاتا ہے. تو ایک بڑا ہوتا ہے اور وہ ایک جو ہے وہ ریسٹ جو ہے دو کو کیا کرتا ہے, اس میں وہ دو کو اوورلیپ کرتا ہے. صحیح ہے. یہ پی پلانٹ کے فلاور کو آپ ذہن میں لائے تو اس کا فلاور اگر آپ دیکھ لیں نا تو اس میں 4 پیٹل ہوتے ہیں. 4 میں ایک بڑا ہوتا ہے, اس کو ہم اسٹینڈرڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ کمپلیٹلی آؤٹر پوزیشن میں ہوتا ہے. لیکن نا یہ اسٹینڈرڈ ہے ویکزیلم. تو اس کے دونوں اینڈس کیا ہے, باہر کی طرف ہے, اور ایک اس میں جو ہے وہ کمپلیٹلی انر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ دونوں اینڈس اس کے اور 2 باقی بچ جاتے ہیں. تو ان کے ایک اینڈ جو ہے وہ مارجن وہ کیا ہوتا ہے, اندر کی طرف ہے اور دوسرا باہر کی طرف ہے. تو اس ترتیب کو ہم کیا کہتے ہیں, اس کو ہم ویکزیلری جو ہے وہ اسٹیویشن کہتے ہیں. ویکزیلری یہ پیٹلز کے اپنے نام ہے. فبیسی جو پی پلانٹ ہے ان کے میں پیٹل 4 ہم نے پڑھے, اس کے اپنے نام ہوتے ہیں. جو بڑا والا ہوتا ہے اس کو ہم اسٹینڈرڈ کہتے ہیں, اور 2 کو جو ہے ہم ایلیا کہتے ہیں. صحیح ہے. اور ایک وہ کیرائنا کہلاتا ہے. وہ آگے آئیں گے, آپ اس کو بعد میں جو ہے اچھی طریقے سے سمجھ لیں گے. صحیح ہے. آگے آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ویکزیلری میں کیا پوزیشن ہے, ایک کمپلیٹلی آؤٹر, ایک کمپلیٹلی انر, اور 2 باقی بچ جاتے ہیں. تو 2 کے ایک مارجن جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں, اندر کی طرف ہوتے ہیں, اور بعض مارجن جو ہے اس کے دوسرے اینڈز وہ باہر کی طرف ہوتے ہیں. تو اس ترتیب کو, اس اسٹیویشن کو ہم کیا کہتے ہیں, اور اس کو ہم ویکزیلری اسٹیویشن کہتے ہیں. اور فبیسی کا جو ہے خاصہ ہے, اسے ہم فبیسی کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں ویکزیلری اسٹیویشن سے. صحیح ہے. اچھا جی, اس کا ہم فلاور کی ٹرمینالوجی پڑھ رہے ہیں, فلاور سے ریلیٹڈ ٹرمز ہم پڑھ رہے ہیں. اس میں آپ نے مختلف ٹرمز پڑھے, اسٹیویشن پڑھا. اب آتے ہیں جی جو فلورل لیوز ہوتے ہیں نا, جو 4 قسم کے ہیں ہم نے پڑھا ہے. وہ کیلکس, کرولا, اور انڈروشیم اور گائنیشیم. صحیح ہے 4. تو اس ضمن میں جو ہے پہلے ہم اس کو پڑھتے ہیں کیلکس. صحیح ہے. کیلکس کس چیز کا مجموعہ ہے, سیپل سے بنا ہوا ہے. کیلکس کے ایک لیف کو ہم کیا کہتے ہیں, سیپل کہتے ہیں. صحیح ہے. مینی سیپلس کو ہم کیا کہتے ہیں, کیلکس کہتے ہیں. یہ فلاور کا باہر کا حصہ ہے. صحیح ہے نا. تو کیلکس سے ریلیٹڈ ٹرمز ہے, اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ ملاحظہ کریں, پیٹلائڈ ٹرم ہے, آ جائے گا فیملی آپ ایکسپلین کرتے ہیں. اس میں لکھا ہوا ہوگا کہ کیلکس میں کیا ہے, پیٹلائڈ ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوگا, ایسا مطلب ہوگا کہ پیٹل لائک سیپلس ہے, لیکن وہ کیا ہے, گرین, ادر دین گرین کلر میں ہے. وہ پیٹلز کی طرح دکھتے ہیں. جب سیپلز گرین کلر میں نہ ہو اور ادر دین گرین کلر میں ہو, کلرڈ ہو, تو اس سیپلز کو ہم پیٹلائڈ کہتے ہیں. صحیح ہے. اور اس کا ایگزامپل لاکس پر ہے. یہ آپ ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیں نا, یہ کیا ہے, یہ سیپلز ہیں, 4 ہیں. ٹھیک ہے. لیکن سیپل کا کلر کیا ہے, وہ گرین کلر نہیں ہے, بلکہ ادر دین گرین ہے, ریڈش کلر میں ہے. صحیح ہے. تو ایسے پیٹل کو ہم سیپل کو ہم کیا کہتے ہیں, پیٹلائڈ. دیکھ لینا, یہ پیٹل یہ ہے. ٹھیک ہے نا. یہ پیٹل نہیں ہے, یہ سیپلز ہے. یہ سیپلز کا کلر وہ بھی پیٹل کی طرح دکھتے ہیں. تو ایسے سیپلز کو ہم پیٹلائڈ سیپلز کہتے ہیں. صحیح. اس کے لاکس پر اس کا پلانٹ اس کا ایگزامپل ہے. پولیسیپلس ٹرم ہے. پولیسیپلس کا کیا مطلب ہے, سیپل ہے, ہم کہتے ہیں نا مینی سیپل کمبائن دے فارم کیلکس. اگر کیلکس میں سیپلز ایک دوسرے سے فری ہو, اٹیچ نہ ہو, سیپلز ایک دوسرے سے فری ہو, اٹیچ نہ ہو, تو ایسے سیپلز کو ہم کیا کہتے ہیں, پولیسیپلس کنڈیشن کہتے ہیں. فار ایگزامپل برائسی کا شڑشم, برائسی کے کمپیریزن میں آپ دیکھ لینا, تو فلاور میں سیپلز ہے, سیپلز ایک دوسرے سے اٹیچ نہیں ہے بلکہ وہ فری ہے. تو یہ کنڈیشن, فری کنڈیشن, یہ اس کے لیے ٹرم استعمال ہوتا ہے پولیسیپلس. ٹھیک ہے. گیموسیپلس سے کیا مطلب ہے, سیپل فیوزڈ. جب سیپل ایک دوسرے سے اٹیچ ہو, سیپلز کے کیلکس میں مینی سیپلز ہوتے ہیں, وہ سیپل ایک دوسرے سے اٹیچ ہے, فری نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ایسی کنڈیشن کو ہم پھر کیا کہتے ہیں, گیموسیپلس کنڈیشن کہتے ہیں. ایگزامپل اس کے پی مٹر, ٹھیک ہے, سٹرس جو ہے, مختلف اس کے وہ ایگزامپلز ہیں. ٹھیک ہے. یہ دیکھ لینا آپ. ٹھیک ہے. اس میں یہ سیپل ہے, یہ سیپل ہے, یہ سیپل ہے. تو یہ سیپل یہاں اٹیچ ہے, مینی سیپل ہے لیکن سیپل ایک دوسرے سے اٹیچ ہے, تو یہ گیموسیپلس کنڈیشن ہے. ٹھیک ہے. دیکھ لینا, یہ سیپل یہاں, یہ 2 3, ٹھیک ہے. تو یہ سیپل یہاں سے ایک, یہ فری ہے,
یہ پولیسیپلس کنڈیشن، پولیسیپلس اور گیموسیپلس کنڈیشن. ٹیوبولر کا کیا مطلب ہے؟ ابھی یہ شیپ مارفولوجی کی بیس پر جو ہے یہ ساری ٹرمز ہیں نا. ٹیوبولر کا سیپل یونٹ ٹو فارم الائن ٹیوب لائک اسٹرکچر. سیپل کیلکس میں مینی سیپلز ہے اور سیپل ایک دوسرے سے اٹیچ ہے، لیکن اس ترتیب سے کہ وہ جو ہے وہ ریگولر ٹیوب لائک اسٹرکچر جو ہے وہ بناتا ہے. کس طرح ڈائگرام ملاحظہ کر یہ دیکھیے، یہ کیا ہے؟ یہ سیپلز ہے، 1 2 3 مینی سیپلز، ٹھیک ہے. اور یہ سیپل ایک دوسرے سے اٹیچ ہے، اور اٹیچمنٹ کے بعد انہوں نے کیا ہوا ہے؟ ایک ٹیوب لائک اسٹرکچر انہوں نے بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہوا؟ یہ ہمارے ساتھ اس کو ہم ٹیوبولر سیپلز کہتے ہیں، کیلکس کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ایگزامپل اس کا کیا ہے؟ سیپلز یونٹ ٹو فارم لائن ٹیوب لائک اسٹرکچر، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ٹیوبولر کیلکس کہتے ہیں. فار ایگزامپل وربینا اور سیلین جو ہے یہ پلانٹ ہے، آپ گوگل میں اس کو سرچ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر کوئی مسئلہ ہو مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں. کیمپینولیٹ سیپل، کیمپینولیٹ کا کیا مطلب؟ سیپل یونٹ ٹو فارم بین شیپ اسٹرکچر. اچھا، سیپلز اٹیچ ہے ایک دوسرے سے کے ساتھ، سیپل جو ہے ایک دوسرے سے یونائٹ ہے، اٹیچ ہے، اور وہ خاص قسم کا جو ہے وہ شیپ بناتے ہیں. اور شیپ کس شکل کا؟ بیل شیپ اسٹرکچر. بیل آپ دیکھتے ہیں وہ مندروں میں گھنٹی لگی ہوئی ہوتی ہے نا، اس کو ہم بیل کہتے ہیں. تو سیپل جو ہے کیا ہے؟ وہ اٹیچ ہوتے ہیں اور شیپ اس کا کیا فائنل آتا ہے؟ وہ بیل شیپ اسٹرکچر بناتا ہے. تو ایسے کیلکس کو ہم کیمپینولیٹ کہتے ہیں. ہم دیکھ لی یہ سیپل ہے، سیپل ہے، سیپل ہے، ٹھیک ہے. یہ سیپل کیا ہے؟ ایک دوسرے اٹیچ ہے، اور انہوں نے اس مندر والی گھنٹی کی طرح وہ اسٹرکچر بنایا ہوا ہے، بل بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو ایسی کیلکس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کیمپینولیٹ کہتے ہیں. پیٹونیا اس کی ایگزامپل ہے. پیٹونیا امپورٹنٹ پلانٹ ہے، آپ جانتے ہیں، اکثر پرٹیکلز وغیرہ میں آتا ہے ہمارے، تو اس میں جو ہے کیمپینولیٹ ہے. انفنڈیبلی فارم ٹرم ہے جی. سیپل کمبائنڈ فارمنگ فنل شیپ اسٹرکچر. سیپل کمبائنڈ ہے اور یہ بھی اسٹرکچر بناتا ہے، ٹیوبولر اسٹرکچر بناتا ہے، لیکن وہ ٹیوبولر اسٹرکچر کیا ہے؟ فنل کی طرح ہوتا ہے. تیسل فنل آپ دیکھتے ہیں لیبارٹری میں، آپ نے دیکھا ہوا ہوگا تیسل فنل، جس کو ہم پک کہتے ہیں نا. تو اس کی طرح شکل جب بنائے سیپلز اٹیچ ہیں، سیپل کمبائنڈ فارمنگ فنل شیپ اسٹرکچر، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کیلکس کو انفنڈیبلی فارم کہیں گے. یہ دیکھیں نا، یہ سیپل ہے، یہ سیپل مینی سیپل ہے، راؤنڈ شکل میں موجود ہے، صحیح ہے. تو وہ سیپل اٹیچ ہے اور انہوں نے کیا شکل بنایا ہوا ہے؟ فنل کی طرح وہ شکل بناتے ہیں. تو ایسے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انفنڈیبلی فارم جو ہے وہ ہم کہتے ہیں سیپل. صحیح ہے، سمجھ آئی؟ ایٹروپا اور داتورا اس کا جو ہے وہ ایگزامپل ہے، داتورا اسٹرامونیم. صحیح ہے. نیکسٹ جاتے ہیں جی. پیپس کیا ہے؟ انفنڈیبلی فارم پیپس کیا ہے جی؟ سیپلز آر ریڈیوس ٹو ہیئر لائک اسٹرکچر. اچھا، بعض فلاور ایسے ہوتے ہیں جس میں جو ہے وہ پراپر لیف لائک جو ہے وہ سیپل موجود نہیں ہوتا، اس میں سیپل لائک موجود نہیں ہوتا. بعض جو ہے وہ بعض جو ہمارے یہ ہوتے ہیں نا سیپل جو ہے وہ ہیئر لائک اسٹرکچر جو ہے وہ بناتے ہیں. صحیح ہے. اس میں جو پراپر وہ لیف لائک اسٹرکچر وہ جو ہے وہ ایبسنٹ ہوتا ہے. صحیح ہے نا. تو وہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سیپلز کہتے ہیں. اس کو ہم پیپس کہتے ہیں. یہ آپ سانکس میں جو ہے آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. سانکس یہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ ہیئر لائک. تو یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں یہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہیئر لائک ہے، یہ سیپلز ہے، لیکن وہ ریڈیوس ہوئے ہیں ہیئر لائک اسٹرکچر کو. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پیپس کہتے ہیں. صحیح ہے. ہوپفلی آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے. سیپل جب پراپر لیف نہ بنائے، وہ ہیئر لائک اسٹرکچر بنائے، تو ایسے سیپلز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پیپس کے ہم کہتے ہیں. صحیح ہے. نیکسٹ چلتے ہیں جی. کرولا. کرولا کیا ہے جی؟ کرولا جو ہے وہ پیٹلز کے مجموعے کو ہم کہتے ہیں، کلیکشن آف پیٹلز، اور یہ فلاور کا دوسرا ورل ہے. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کرولا کہتے ہیں. کرولا پیٹل سے بنا ہوا ہے. پولی پیٹلز کنڈیشن کا کیا مطلب ہے؟ پیٹلز فری. جب فلاور کرولا میں مینی پیٹلز ہیں اور وہ پیٹل ایک دوسرے سے کیا ہے؟
فری ہے، تو اس کنڈیشن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پولی پیٹلس کنڈیشن کہتے ہیں. اس کی ایگزامپل کیا ہے؟ روز کا فلاور دیکھ لینا، اس میں جو ہے پیٹل کلرڈ لیوز ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے فری ہے. تو یہ کیا ہوا؟ پولی پیٹلس کنڈیشن ہوا. گیم آف پیٹلس کنڈیشن کا کیا مطلب ہے؟ پیٹل فیوزڈ، پیٹل ایک دوسرے سے بالکل فیوزڈ جو ہے وہ ہوئے ہوتے ہیں. صحیح ہے. فار ایگزامپل نیریم اوڈورم کا نام آپ نے سنا ہوگا، اور ایپومیا میں ہے، بہت سارے پلانٹ میں ہے جس میں جو ہے وہ پیٹلز مینی ہوتے ہیں اور پیٹلز جو ہے ایک دوسرے سے اٹیچ ہوتے ہیں. صحیح ہے. تو جب پیٹلز ایک دوسرے سے اٹیچ ہو، اس کنڈیشن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ گیم پیٹلس کنڈیشن کہتے ہیں. اب یہ پولی پیٹلس اور گیم پیٹلس اس سے ریلیٹڈ ٹرمز ہیں. ٹھیک ہے. پولی پیٹلس جو ہے اس میں کیا ہے؟ پیٹلز مینی اور پیٹلز فری. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم دو پارٹس میں پڑھیں گے. پولی پیٹلس ریگولر فلاورز، پولی پیٹلس ریگولر فلاورز، اور پولی پیٹلس ارریگولر فلاور. ٹھیک ہے نا. پھر گیم پیٹلس ہم پڑھیں گے، تو گیم پیٹلس ریگولر اور گیم پیٹلس ارریگولر. ٹھیک ہے. یہ ٹرم ریگولر کا آپ اس جو ہے ریگولر ارریگولر پولی پیٹلس دونوں پولی پیٹلس سے بھی کنیکشن میں بھی ہم پڑھیں گے، اور گیم پیٹلس سے بھی ریلیٹڈ جو ہے وہ ریگولر پہلے اور پھر ارریگولر گیم پیٹلس ہم پڑھیں گے. صحیح ہے. یہ ریگولر کا کیا مطلب ہے؟ جب پیٹلس شیپ میں، مارفالوجی میں، سائز میں ایک جیسے ہو. فلاور ہے، اس میں مینی پیٹلز ہے، اور سارے پیٹلز ایک دوسرے سے شیپ ہو اور مارفالوجی میں بالکل ریگولر ہے، ایک جیسے ہیں، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ریگولر پیٹلز کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک فلاور ہے اور اس میں مینی پیٹلز ہے، پیٹلز میں بعض پیٹل جو ہے وہ بالکل سملر ہے سائز مارفالوجی میں، بعض پیٹل اس میں ایسے ہے کہ وہ سائز میں یا بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں ریسٹ سے دوسروں سے. تو ایسے فلاور کو ہم کیا ریگولر نہیں کہتے، اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ریگولر کہتے ہیں. تو پولی پیٹلس اور ریگولر فلاور سے ریلیٹڈ ٹرمز ہے، اس کو ہم پہلے پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو ہم پولی پیٹلس ارریگولر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اس میں پہلا ٹرم ہے انگیکولیٹ. یونگیکولیٹ کا کیا مطلب ہے؟ پیٹلز آر نیروڈ ایٹ دا بیس. ٹھیک ہے. پیٹل جو ہے وہ یونائٹ کیا ہے؟ نیرو ایٹ دا بیس ہے. The long narrow stalk-like portion is called claw, while the upper broad portion is called limb. یہ انگیکولیٹ جو یونگیکولیٹ فلاور جو ہے اس میں آپ دیکھ لیں تو پیٹل جو ہے وہ نیچے بیس کی طرف جہاں اٹیچ ہوتے ہیں ریسیپٹیکل پر، تو یہ نیرو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ٹیوب لائک اسٹرکچر بناتے ہیں، اور جب یہ اور اوپر کی جانب جو ہے پھر یہ کیا ہو جاتے ہیں؟ ایکسپینڈ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جو یہ نیرو پورشن کو ہم کلا کہتے ہیں، وائل اس براڈر پورشن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لمب کہتے ہیں. صحیح ہے. اس پلان میں آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے نا. یہ سیپلز ہے، اس کو آپ اگنور کریں. نیچے یہ دے گڑا ہو رہا ہے، تو نیچے یہ پیٹلز کیا ہے؟ جو ٹیوب لائک اسٹرکچر بناتے ہیں نا، نیچے گیا ہوا یہاں تک آتا ہے. ٹھیک ہے. اور بالکل ایپیکس پر یہ پیٹل جو ہے ایک دوسرے سے پریٹ ہوئی ہے اور جو ہے پراپر سرکل نما جو ہے وہ اسٹرکچر بناتا ہے. صحیح ہے. تو اس پارٹ کا یہ ٹیوب لائک اسٹرکچر جو ہے پیٹیول جو پیٹلز بناتا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کلا کہتے ہیں. کلا ٹیوب لائک اسٹرکچر. اور یہ جو ایپیکس میں جو رائٹ اینگل پر یہ ریڈیٹ کر گئے ہیں پیٹلز، اس ایکسپینڈڈ پورشن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لمب کہتے ہیں. لمب کیا ہوا؟ کلا نیرو پورشن، اور جو ایکسپینڈڈ ہے رائٹ اینگل پر ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم لمب کہتے ہیں. صحیح ہے. تو یہ انگیکولیٹ کا ہوپلی آپ یونگیکولیٹ کا جو ہے ہوپلی سمجھ گئے ہوں گے. پیٹل آر نیروڈ ایٹ دا بیس. دا لانگ نیرو ساک لائک پورشن از کالڈ کلا وائل دی اپر براڈ پورشن از کالڈ لمب. فار ایگزامپل ڈائنتھس پلانٹ ہے، یہ اس میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں. صحیح ہے. نیکسٹ چلتے ہیں جی کروسیفارم کرولا. یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ پولی پیٹلس فری پیٹلز والے اور اس جو ہے ریگولر فلاور کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. صحیح ہے. تو یہ کروسیفارم کرولا، کراس شیپ کرولا، اس میں کیا ہے؟ کرولا جو ہے وہ کراس شیپ بناتا ہے. پیٹلز اس میں ہوتے ہیں، تو پیٹلز کا آپ اگر مولا اس کو دیکھ لے تو وہ کراس شکل وہ بناتا ہے. فار ایگزامپل براسی کا ڈائگرام ملاحظہ کرے
کیا ہے یہ دیکھ لینا، یہ پیٹل ہے، یہ پیٹل ہے، یہ پیٹل ہے، یہ پیٹل کیا کرتا ہے، یہ کراس شکل بناتا ہے، کراس. صحیح ہے. تو ایسی کرولا کو ہم کیا کہتے ہیں، کروسیفارم کرولا کہتے ہیں. پیٹلز فری ہے ایک دوسرے سے، ریگولر ہے، یہ پیٹل سائز شیپ مارفالوجی میں سیم ہے. صحیح ہے. اور فری ہے ایک دوسرے سے، اور شیپ اس کا کیا بنتا ہے، کراس شیپ. تو ایسی کرولا کو ہم کیا کہتے ہیں، کروسیفارم کرولا. اور یہ براشیکیسی کا جو ہے وہ امپورٹنٹ جو ہے وہ کریکٹر ہے. ٹھیک ہے. براشیکیسی کا امپورٹنٹ کریکٹر ہے. اچھا جی، یہ نیکسٹ روزیشیس کرولا، کیا اس کا مطلب ہے. روزیشیس کرولا میں جو ہے آپ کلا پڑھ چکے ہیں نا، شارٹ کلا ہوتا ہے، کلا اس میں بالکل ریڈیوس ہوتا ہے یا آل ٹوگیدر ایبسنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسپریڈ irregularly آؤٹ ورڈز، اس میں جو ہے کلا نہیں ہوتا، یعنی جو پیٹلز ہے وہ ٹیوب لائک اسٹرکچر نہیں بناتے. ٹھیک ہے. یا بہت بالکل ریڈیوس بناتے ہیں، بالکل ریڈیوس، نیگلیجیبل جو ہے وہ ہوتا ہے، وہ بنتا ہے. اور irregularly جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، وہ اگے ہوئے ہوتے ہیں، ایکسپینڈ ہوئے ہوتے ہیں. صحیح ہے. تو روزیشیس اس کو ہم کہتے ہیں. روز کا آپ ملاحظہ کریں، روز کا آپ دیکھ لینا، اس میں کلا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. یہ آپ یہ ایک لیف پلگ کر سکتے ہیں تو دوسرے سے اٹیچ بھی نہیں ہوگا. اور یہ جو ہے مختلف جو ہے irregularly جو ہے وہ کیا ہوا ہے، اسپریڈنگ لیوز نے کی ہوئی ہے. صحیح ہے. تو اس کرولا کو ہم کیا کہتے ہیں، روزیشیس کرولا. ہوپفلی آپ اس کو سمجھ گئے ہیں. ٹھیک ہے. پیٹل اس میں ریگولر ہے، فری ہے، اور کلا نہیں بناتا. ٹھیک ہے. اور جو ہے ویریس ڈائریکشن میں وہ اسپریڈ کر گئے ہیں. صحیح. کیریوفائلیشیس کرولا کا کیا مطلب ہے جی. کرولا فارم ٹیوب having long claws, limb of the petal spread out above the tube at right angle to the claw. ٹھیک ہے. کیریوفائلیشیس میں جو ہے وہ پیٹل جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، وہ ٹیوب لائک اسٹرکچر بناتے ہیں. اور کلا ان میں بہت زیادہ جو ہے وہ واضح ہوتی ہے، بہت بڑا جو ہے ٹیوب لائک اسٹرکچر بنتا ہے اس میں. کلا بالکل آپ اس کو اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں. اور لمز میں جو ہے پیٹلز وہ باہر کی طرف اگے ہوئے ہوتے ہیں، اور کلا سے جو ہے وہ رائٹ اینگل پر اٹیچ ہوتے ہیں. یہ دیکھ لینا، یہ اس میں جو ہے یہ پیٹل جو ہے فری ہے ایک دوسرے سے، پیٹل ایک دوسرے سے کیا ہے، فری ہے. اور پیٹلز نیچے کی طرف، یہ دیکھ لیں آپ، فوکس کریں، یہ یہاں ٹیوب لائک اسٹرکچر بناتا ہے. صحیح ہے. تو یہ ٹیوب لائک اسٹرکچر کیا ہوتا ہے، اس کو ہم کلا کہتے ہیں نا. تو یہ بہت لانگ ہے کلا انہوں نے بنایا ہے. ٹھیک ہے. اور لمب میں جو ہے وہ پیٹلز وہ کیا ہے، بالکل 90 اینگل پر جو ہے وہ کلا سے جو ہے وہ اٹیچ ہے. 90 کا زاویہ بناتے ہیں نا. ایٹ رائٹ اینگل دیر از رائٹ اینگل بٹوین کلا اینڈ لمب. کلا اور لمب کے درمیان کیا ہے، رائٹ اینگل ہو، کلا لانگ ہو، اور لمب میں پیٹل ریڈیٹ کر گئے ہوں اس ترتیب سے کہ وہ کلا اور لمب میں 90 کا زاویہ 90 اینگل ہو. تو ایسے کرولا کو ہم کیا کہتے ہیں جی، اس کو ہم کیریوفائلیشیس کہتے ہیں، کرولا کہتے ہیں. صحیح ہے. یہ آپ نے پولی پیٹلس ریگولر کے بارے میں پڑھا. اب پولی پیٹلس irregular فلاور کے بارے میں پڑھتے ہیں. صحیح ہے. تو اس میں ایک کنڈیشن پیپیلونیشیس کرولا، پیٹل فری. پولی پیٹلس کا کیا مطلب ہے، پیٹلس فری ہے بٹ ناٹ لائک، ایک جیسے نہیں ہے. irregular پیٹلس کے سائز میں فرق ہے، بعض پیٹل سائز میں بڑے، بعض سائز میں چھوٹے ہوتے ہیں. پیپیلونیشیس اس کا جو ہے وہ ایک ایگزامپل ہے. پیپیلونیشیس کرولا کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے. اس میں کیا ہے، یہ فیملی فبیسی جو پی پلانٹ ہے اس میں ہوتے ہیں نا. پیپیلونیشیس کرولا 5 پیٹلز ہوتے ہیں. 3 جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، فری ہوتے ہیں، اور 2 فیوزڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں 1 کیا ہوا، ٹوٹل کیا ہوا، 5 ہو گئے. 3 فری، 2 فیوزڈ، 1 لارج پیٹل کارڈ اسٹینڈرڈ، جس میں جو ہے ایک بڑا سب سے سائز میں بڑا ہوتا ہے. پیٹلس کو ہم کیا کہتے ہیں، اسٹینڈرڈ کہتے ہیں. اس کو ویگزیلم بھی کہا جاتا ہے. اور 2 اس میں جو ہے وہ چھوٹے ہوتے ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، ویگز کہتے ہیں یا ایلیا کہتا ہے. اور ایک کیل آر کیرائنا کہلاتا ہے. صحیح ہے نا.
یہ آپ دیکھ لی، یہ بالکل پرپیلینیشیس کرولا، ٹھیک ہے. تو یہ اس میں یہ سائز میں آپ مٹر یا جو آپ پیپ ہم اس کو کہتے ہیں نا، اس کا فلاور ملاحظہ کریں. یہ تو ہم کھیتوں میں اگاتے ہیں نا، تو اس کے فلاور اس طرح ہوتا ہے. اس میں ایک لارج جو ہے لیئر پیٹل ہوتا ہے. یہ لارج کیا کہلاتا ہے؟ اسٹینڈرڈ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے. اور ایک اس کے نیچے لگا ہوا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کیل کہتے ہیں. اور دو سائڈ پر جو ہے وہ اٹیچ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایلیا اور ونگس کہتے ہیں. یہ دیکھیں جی، اسٹینڈرڈ دو سائڈ پر جو اٹیچ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایلیا ہے اور ونگ ہے. اور دو جو ہے وہ فیوزڈ ہوتے ہیں، اور جو ہے وہ فیوزڈ دو کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کیل کہتے ہیں. کیل وہ کشتی کے جو نچلے والا حصہ ہوتا ہے نا، کیل، صحیح ہے، جو پانی کے سے اٹیچ ہوتا ہے، اس کو ہم کیل کہتے ہیں. تو یہ کیل اور کرائنا ہے. تو صحیح کیا ہوئے؟ ٹوٹل جو ہے 5 ہوئے. اسٹینڈرڈ 1، یہ 2 3، اور کیل جو ہے 2 سے مل کر بنا ہوتا ہے. لیکن یہ 2 کیا ہوتے ہیں؟ ایک دوسرے سے اٹیچ ہوتے ہیں. تو ایسی کرولا کو، اچھا یہ کیا ہے؟ یہ ارریگولر ہے. لیکن واضح فرق ہے، یہ سائز میں بڑا ہے، ایک جیسا ہے. 2 ایک جیسے ہیں، یہ بالکل دوسرے جیسے ہیں، صحیح ہے. تو اس میں ریگولیرٹی نہیں ہے، مارفولوجی ڈفرینٹ ہے پیٹلس کی. تو یہ فلاور ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ یہ ارریگولر ہے. پولی پیٹلس کنڈیشن ہے لیکن ارریگولر ہے، صحیح ہے. ہوپفلی آپ اس کو سمجھے، یہ سمجھنے کی آپ بھرپور کوشش کریں، صحیح ہے. اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہوں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اچھا جی، یہ آپ نے پولی پیٹلس جو پیٹلس فری ہوتے ہیں، تو ان میں آپ نے 2 کنڈیشنز پڑھی، ریگولر اور ارریگولر، صحیح ہے. اب گیمو پیٹلس کے متعلق ہم پڑھیں گے. تو گیمو پیٹلس کا کیا مطلب ہے؟ پیٹلس ایک دوسرے سے یونائٹڈ ہے. گیمو پیٹلس میں بھی 2 کنڈیشنز ہے، گیمو پیٹلس ریگولر اور گیمو پیٹلس ارریگولر، ٹھیک ہے. پہلے ہم ریگولر کے متعلق پڑھتے ہیں. پیٹلس یونائٹڈ، گیمو پیٹلس اینڈ ریگولر. تو اس میں گیمو پیٹلس کا کیا مطلب ہے؟ پیٹل یونائٹڈ ہوتے ہیں، اٹیچ ہوتے ہیں. تو اس میں ٹیوبولر ہے. ٹیوبولر کیا ہے؟ کون سا کنڈیشن ہے؟ پیٹل یونائٹ ٹو فارم ٹیوب لائک اسٹرکچر. پیٹلس اٹیچ ہے ایک دوسرے سے اور انہوں نے ٹیوب لائک اسٹرکچر بنایا ہوا ہے. فار ایگزامپل ڈسفلوریٹ آف سن فلاور. سن فلاور میں آپ نے ملاحظہ ہے، اس کے بہت سے سارے ایگزامپل ہیں، صرف سن فلاور نہیں ہے. یہ آپ دیکھیں نا، یہ کیا ہے؟ یہ کرولا ہے. کرولا میں مینی سے پیٹلز ہے، اٹیچ ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے پراپر ٹیوب لائک اسٹرکچر بنایا ہوا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ٹیوبولر کرولا ہے. ٹیوبولر کرولا ہے، صحیح ہے جی. کمپینولیٹ پیٹل یونائٹ ٹو فارم بل شیپ اسٹرکچر. یہ کیا ہے؟ پیٹلز یونائٹڈ ہے، انہوں نے جو ہے وہ بل شیپ اسٹرکچر بناتے ہیں. بل شیپ اگین ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ وہ گھنٹی کو کہتے ہیں، مندروں میں جو لگی ہوئی ہوتی ہے گھنٹی، ٹھیک ہے. تو یہ کمپینولیٹ اس کو ہم کہتے ہیں. پیٹل یونائٹ ٹو فارم بل شیپ اسٹرکچر، فار ایگزامپل ویتانیا، ٹھیک ہے. یہ دیکھ لیا، یہ مینی پیٹلز ہیں لیکن ایک دوسرے سے اٹیچ ہے، اور شیپ کیا بناتا ہے؟ وہ بل شیپ اسٹرکچر بناتا ہے. تو اس کرولا کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کمپینولیٹ کہتے ہیں، صحیح ہے. یہ مارفولوجی بیس پر وہ نام دیے کوئی. انفنڈیبلی فارم پیٹل یونائٹ ٹو فارم فنل شیپ اسٹرکچر، فار ایگزامپل پیٹونیا. تو انفنڈیبلی فارم میں کیا ہوتا ہے؟ پیٹل جو ہے وہ یونائٹڈ ہوتے ہیں، اور فائنل جو اس کا شیپ آتا ہے تو وہ فنل شیپ ہوتا ہے، تصل فنل شیپ، صحیح ہے. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انفنڈیبلی فارم جو ہے وہ کرولا کہتے ہیں، صحیح ہے. یہ پیٹونیا میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، داتورا میں بھی ہے. یہ دیکھیے پیٹل اس میں نہیں ہے، نہیں پیٹلز اٹیچ ہے، اور وہ بڑا خوبصورت جو ہے وہ فنل شیپ اسٹرکچر بناتا ہے نا، صحیح ہے. اس کو ہم کہتے ہیں انفنڈیبلی فارم جو ہے وہ کرولا کہتے ہیں. نیکسٹ جو ہے روٹیٹ پیٹل یونائٹ ٹو فارم وی شیپ اسٹرکچر. اس میں پیٹلز یونائٹڈ ہوتے ہیں، اور پیٹلز کیا ہوتے ہیں؟ ریگولر ہوتے ہیں. شیپ اور سائز میں وہ سیم ہوتے ہیں نیئرلی، ٹھیک ہے. تو وہ اس ترتیب سے لگے ہوئے ہوتے ہیں یا اٹیچ ہوئے ہوتے ہیں کہ اس کا فائنل شیپ ویل نما پہیے کی طرح وہ لگتا ہے. سولینم میں آپ اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کو روٹیٹ کہتے ہیں. یہ دیکھ لیں آپ، یہ پیٹلز ہیں، مینی پیٹلز اٹیچ ہے. اس کا فائنل اسٹرکچر کیسے آتا ہے؟ ویل شیپ میں آتا ہے، پہیے کی طرح. ٹائر نہیں ہوتا، اور پہیے کی طرح ہوتا ہے. تو ایسے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایسی کرولا کو ہم روٹیٹ کرولا کہتے ہیں، صحیح ہے. یہ آپ نے گیمو پیٹلس اور ریگولر فلاورز کے بارے میں پڑھا. گیمو پیٹلس ریگولر فلاور کے متعلق آپ نے یہ پڑھا.